اگر آج آپ کے پاس اتنی بھی رقم نہیں ہے کہ گھر کا روز کا خرچہ پورا ہو سکے، اگر قرض اور ذمہ داریوں نے آپ کی نیند چھین لی ہے، اگر محنت کے باوجود پیسہ ہاتھ میں ٹک ہی نہیں رہا، اگر ہر طرف بند دروازے نظر آ رہے ہیں، اگر آپ سچ میں چاہتے ہو کہ اللہ آپ کی مدد فرمائے، تو یہ وظیفہ صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ عمل کے لیے ہے۔ اس وظیفے کو صرف یقین والے لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ آج کا دن آپ کی زندگی بدلنے کا سبب بن سکتا ہے۔ بس پوری ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اور دل سے اللہ پر بھروسہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کے لیے ارجنٹ پیسے آنے کا ایک طاقتور وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ یہ وظیفہ کسی جادو کا نام نہیں بلکہ اللہ کے پاک ناموں اور قرآنی آیت پر مبنی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ یہ پیغام اور لوگوں تک پہنچے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ یہاں صرف اللہ پر یقین سکھایا جاتا ہے، اور کمنٹ میں دل سے آمین لکھیں۔ آپ کا ایک کمنٹ بھی دعا بن جاتا ہے۔ اب آئیں وظیفہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے دل کو ہر قسم کی مایوسی، غصہ اور شک سے صاف کریں، کیونکہ گندا دل برکت کو روک دیتا ہے۔ یہ وظیفہ صرف اس شخص کے لیے اثر کرتا ہے جو اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے۔ دل میں یہ نیت پکی کریں کہ جو پیسہ ملے گا وہ صرف حلال طریقے سے ہوگا۔ کسی کا حق مار کر کمائی ہوئی رقم سے پہلے ہی توبہ کر لیں۔ اللہ کے سامنے اپنی کمزوری تسلیم کریں، اپنی زندگی کے غلط فیصلوں پر معافی مانگیں۔ اس وظیفے کو مجبوری نہیں بلکہ امید کے ساتھ کریں۔ مایوسی کو اپنے قریب بھی نہ آنے دیں۔ اللہ کے سوا کسی اور سے امید نہ لگائیں۔ یہ یقین دل میں بٹھائیں کہ اللہ ضرور مدد کرے گا۔ وضو کے بغیر یہ وظیفہ بالکل نہ کریں، کیونکہ وضو روحانی قوت کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر نماز کا وضو ہو تو اور بھی بہتر ہے۔ صاف اور پاک کپڑے پہنیں تاکہ ظاہر اور باطن دونوں صاف ہوں۔ قبلہ رخ بیٹھ کر ادب کے ساتھ اللہ کا نام لیں۔ اپنے آس پاس کی ہر ڈسٹربنس بند کر دیں۔ موبائل سائلنٹ پر رکھ دیں۔ جسم اور دماغ دونوں کو سکون کی حالت میں لے آئیں۔ سانس کو نارمل رکھیں، جلد بازی بالکل نہ کریں۔ یہ عمل سکون کے ساتھ ہی اثر کرتا ہے۔ اب آپ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود ہر دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ہر لفظ کو ٹھہر کر اور سمجھ کر ادا کریں۔ دل میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور ادب ہو۔ یہ نہ سوچیں کہ کتنی مرتبہ باقی رہ گیا، بس ادب اور یقین کے ساتھ پڑھتے چلیں۔ درود سے پہلے اور بعد والی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، اس لیے اس اسٹیپ کو سکپ نہ کریں۔ یہ وظیفے کی بنیاد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا رحمت کو بلاتا ہے۔ اس اسٹیپ کو بہت اہمیت دیں۔ اب پوری توجہ کے ساتھ 100 مرتبہ یا اللہ یا رزاق پڑھیں۔ ہر مرتبہ یہ سوچیں کہ اصل روزی دینے والا صرف اللہ ہے۔ کسی انسان، باس یا رشتہ دار کو رازق نہ سمجھیں۔ اپنی ہر ضرورت دل میں محسوس کریں۔ یہ لفظ بہت طاقتور اثر رکھتا ہے۔ اس وقت دل ہلکا ہوتا محسوس ہوگا۔ تسبیح کا استعمال کریں تاکہ گنتی پوری رہے۔ آواز نہ بہت تیز ہو نہ بہت ہلکی، صرف اللہ پر توجہ رکھیں، یقین کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ اب 41 مرتبہ یا فتاح یا مغنی پڑھیں، جو بند رزق اور بند قسمت کو کھول دیتا ہے۔ اس اسم کے ساتھ اللہ سے اپنی تنگ دستی کا شکوہ کریں۔ اللہ کے سامنے اپنی مجبوری بیان کریں۔ دل سے نکلی ہوئی بات سیدھا اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو روکیں نہیں، یہ قبولیت کی نشانی ہوتی ہے۔ ہر لفظ کو محسوس کر کے پڑھیں۔ یہ وظیفہ صرف زبان کا نہیں بلکہ دل کا بھی ہے۔ اللہ پر بھروسہ اور مضبوط کریں۔ اس اسٹیپ کو بہت توجہ سے کریں۔ اب سورہ الواقعہ پڑھیں یا سنیں، کیونکہ یہ سورہ رزق کی بندش کو ختم کر دیتی ہے۔ اس سورہ کو غفلت کے ساتھ نہ پڑھیں، ہر آیت پر تھوڑا سا غور کریں، اللہ کی قدرت اور رحمت کو یاد کریں۔ یہ سورہ غریبی سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اس کا اثر دھیرے مگر گہرا ہوتا ہے۔ روزانہ پڑھنے سے زندگی میں برکت آتی ہے۔ آج کم از کم 1 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ دل میں شکر کا جذبہ رکھیں، اللہ کے فضل کا انتظار کریں۔
اب دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے بالکل غریب بن جائیں، اپنی ساری پریشانی اللہ کے حوالے کر دیں، پیسہ کس لیے چاہیے ہر بات کھول کر کہہ دیں۔ اللہ سے روتے ہوئے مانگنا کمزوری نہیں بلکہ عبادت ہے۔ اس وقت کوئی تیار الفاظ ضروری نہیں، جو دل میں ہو وہی بول دیں۔ اللہ آپ کی آواز سن رہا ہے۔ یہ لمحہ زندگی بدلنے والا ہوتا ہے، دل بہت ہلکا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت کو محسوس کریں۔ آخر میں پھر سے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں تاکہ وظیفہ خوبصورتی سے مکمل ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سلام بھیجیں، پھر دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر لیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں، یہ یقین رکھیں کہ اللہ نے آپ کی دعا سن لی۔ اب شکایت کی جگہ شکر کریں، امید زندہ رکھیں، دل میں یقین مضبوط کریں۔ اللہ بہترین فیصلہ کرتا ہے۔ اس وظیفے کو ادب سے بند کریں۔ اس وظیفے کو 7 دن تک ضرور کریں، بیچ میں ایک دن بھی نہ چھوڑیں۔ ایک ہی وقت مقرر کر لیں، بہتر ہے فجر کے بعد یا عشاء کے بعد۔ روزانہ ایک ہی جگہ بیٹھ کر کریں۔ یہ عمل ڈسپلن سکھاتا ہے۔ اللہ کو پسند ہے کہ بندہ استقامت دکھائے۔ جلد بازی میں نتیجہ مت مانگیں، اللہ بہتر وقت جانتا ہے۔ صبر کے ساتھ عمل جاری رکھیں۔ اس دوران جھوٹ، دھوکہ، حرام کمائی سے پوری طرح بچیں۔ کسی کا دل دکھانا اس وظیفے کے اثر کو کم کر دیتا ہے۔ روزانہ چھوٹا سا صدقہ ضرور نکالیں، چاہے ایک روٹی ہو یا تھوڑا سا پیسہ۔ صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے اور رزق کو تیز کرتا ہے۔ اس بات کو صرف سنیں نہیں بلکہ مانیں۔ اللہ کا وعدہ ہے، صدقہ برکت کو بڑھاتا ہے، اسی لیے اسے لازمی سمجھیں۔ روز صبح اٹھ کر اللہ کا شکر ادا کریں، چاہے حالت جیسی بھی ہو۔ زبان سے شکر کا الفاظ نکالنا دل میں بھی شکر کا احساس پیدا کریں۔ شکر سے نعمت بڑھتی ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ شکایت سے برکت کم ہوتی ہے، اسی لیے شکایت سے بچیں۔ اس وظیفے کے ساتھ شکر بہت ضروری ہے، یہ عمل کو زندہ رکھتا ہے اور اثر کو تیز کرتا ہے۔ فرض نمازوں کی پابندی کریں، کیونکہ نماز رزق کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ قضا نماز ہو تو اسے ادا کریں، نماز کو بوجھ نہیں سمجھیں، یہ اللہ سے ملاقات ہے۔ نماز دل کو سکون دیتی ہے اور اللہ کے قریب کرتی ہے۔ نماز کے بغیر وظیفہ ادھورا ہوتا ہے، اسی لیے اس پر خاص توجہ دیں۔ اللہ خود راستے آسان کرتا ہے، بس نماز کو مضبوط پکڑ لیں۔ اس وظیفے کے دوران بار بار پیسے کے بارے میں سوچنا کم کر دیں، صرف اللہ پر توکل رکھیں۔ لوگوں سے شکایت کم کریں اور اللہ سے بات زیادہ کریں۔ مایوسی شیطان کا کام ہے، امید اللہ کی رحمت ہے۔ اس امید کو زندہ رکھیں۔ اللہ ایسے راستے کھولتا ہے جہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، بس یقین کمزور نہ ہونے دو۔ اگر کسی دن دل بہت زیادہ بوجھل ہو جائے یا لگے کہ کوئی اثر نہیں ہو رہا تو بھی وظیفہ نہ چھوڑیں، یہ امتحان کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ صبر کو بہت پسند کرتا ہے۔ اس وقت دعا اور زیادہ کریں اور اللہ پر بھروسہ اور مضبوط کریں۔ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، اس بات کو یاد رکھیں اور عمل جاری رکھیں۔ جب اللہ آپ کی مدد فرمائے اور پیسے کا راستہ بن جائے تو واپس غلط اور حرام راستوں پر نہ جائیں۔ اللہ کی دی ہوئی نعمت کی حفاظت کریں، زیادہ شکر ادا کریں اور صدقہ بڑھائیں۔ جب اللہ آپ کی مدد فرمائے اور پیسے کا راستہ بن جائے تو واپس غلط اور حرام راستوں پر نہ جائیں۔ اللہ کی دی ہوئی نعمت کی حفاظت کریں، زیادہ شکر ادا کریں اور صدقہ بڑھاتے جائیں۔ یہ برکت کو قائم رکھتا ہے، اللہ اور زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس وظیفے کو صرف پیسے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے قرب کے لیے کریں، انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ دل سے پسند آیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنوں کے لیے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں دل سے یا رزاق لکھیں۔ اللہ آپ کی ہر تنگی دور کرے، اللہ آپ کے لیے حلال رزق کے دروازے کھول دے، آمین۔